بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ رحمان الرحیم کے نام سے جو دلوں کے بھید بخوبی جانتا ہے۔ دیکھتی آنکھوں، سنتے کانوں سب ناظرین اکرام کو ندیم ساگر کا السلام علیکم۔ ناظرین کرام، پیش خدمت ہے واقع کربلا کی قسط نمبر 11، حضرت علی اکبر اور حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت۔ اب پھر شمر اپنے ساتھیوں کو لے کر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف بڑھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انصار نے دیکھا کہ قاتلوں کا بے پناہ ہجوم آ رہا ہے۔ اب وہ نہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بچا سکتے ہیں اور نہ خود کو۔ سب کو یہی آرزو ہوئی کہ آپ کے سامنے ہی قتل ہو جائیں۔ حضرت غفاری کے دونوں بیٹے عبداللہ و عبد الرحمن آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دائیں بائیں آ گئے اور تلوار چلانے لگے۔ اسی طرح سیف بن حارث اور مالک بن عبد بھی بے قرار ہو کر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک سمٹ آئے۔ حنظلہ بن اسد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا اور ابن سعد کو لشکر میں موجود اپنے قبیلے سے کہنے لگا، اے میری قوم والو، مجھے ڈر ہے کہ تم پر خدا کا عذاب نازل ہوگا۔ مجھے تمہارے لیے روز قیامت کا بھی ڈر ہے۔ اس روز تم پیٹھ پھیر کر بھاگتے پھرو گے اور تمہیں کوئی بچانے والا نہیں ہوگا۔ سنو، جسے خدا گمراہ کرتا ہے اسے کوئی راہ پر نہیں لگا سکتا۔ خدارا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل نہ کرو، کہیں خدا عذاب نازل کر کے تمہیں تباہ نہ کر دے۔ حنظلہ کا ہی کلام سن کر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے لیے دعا فرمائی اور حنظلہ جوش میں بھرے ہوئے دشمن پر ٹوٹ پڑے، شمشیر زنی کرتے رہے یہاں تک کہ قتل ہو گئے۔ ان کے بعد سیف بن حارث اور مالک بن عبداللہ آگے بڑھے۔ مڑ مڑ کر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتے جاتے تھے، السلام علیکم یا ابن رسول اللہ۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان دونوں کے سلام کے جواب میں کہا، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ان دونوں نے بھی بے جگری سے مقابلہ کیا اور شہید ہو گئے۔ اب عابس بن شعیب اپنے غلام شوذب کو لے کر آگے بڑھے۔ غلام سے پوچھا، کیا ارادہ ہے؟ اس نے فوراً کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کے بیٹے کی طرف سے میں بھی آپ کے ساتھ جنگ کروں گا اور قتل ہو جاؤں گا۔ مجھے تجھ سے یہی امید تھی۔ اگر اس وقت تجھ سے بڑھ کر کوئی عزیز یہاں ہوتا تو میری یہی خواہش ہوتی کہ میں اسے جنگ کرنے کے لیے رخصت کرتا۔ آج کا دن وہ دن ہے کہ جتنا ثواب ہو سکے لوٹ لیں۔ آج کے بعد نیکی کا موقع نہیں ملے گا۔ پھر قیامت کا دن آنے والا ہے۔ شوذب نے حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جا کر سلام کیا اور لڑنے چلا، یہاں تک کہ جنگ کرتے کرتے شہید ہو گیا۔ اس کے بعد عابس بھی آگے بڑھے، تلوار کھینچی اور دشمنوں پر ٹوٹ پڑے۔ ان کی پیشانی پر ایک زخم نشان کا تھا۔ ربیع بن تمیم نے انہیں آتے ہوئے دیکھ لیا اور پہچان کر بولا، یارو، یہ شیر میدان ہے، تم میں سے کوئی ایک شخص اس سے لڑنے کے لیے ہرگز نہ جائے۔ عابس نے انہیں مقابلے کے لیے پکارا، کوئی آگے نہ بڑھا۔ آخر ابن سعد نے حکم دیا کہ پتھر مار مار کر اس کو چور کر دو۔ چاروں طرف سے پتھر آنے لگے۔ یہ دیکھ کر انہوں نے اپنا زرے کو اتار ڈالا اور ان لوگوں پر حملہ کر دیا۔ ربیع کہتا ہے کہ ان کے حملے سے 200 سے زیادہ بھاگ کھڑے ہوئے، لیکن پھر پلٹ پڑے اور چاروں طرف سے حملہ شروع کر دیا، یہاں تک کہ وہ قتل ہو گئے۔ یزید بن زیاد حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے کھڑے ہو گئے، گھٹنوں کو زمین پر ٹیک کر 100 تیر دشمنوں کو مارے۔ ان میں سے 5 تیر خطا گئے۔ یہ بہترین نشانے باز تھے۔ یہ تیر مارتے جاتے اور حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے لیے دعا فرماتے جاتے۔ سب تیر چلا چکے تو اٹھ کر کھڑے ہو گئے اور لڑتے لڑتے شہید ہو گئے۔ پہلے یہ ابن سعد کے لشکر میں تھے، لیکن جب انہوں نے دیکھا ابن سعد نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کوئی شرط بھی نہیں مانی تو یہ
حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ شامل ہو گئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انصار میں سے عمر بن خالد، ان کے غلام آزاد سعد اور جابر بن حارث اور مجمع بن عبداللہ عائدی نے لڑائی شروع ہوتے ہی حملہ کر دیا تھا۔ یہ دور تک دشمنوں میں گھس گئے، پھر پلٹے، لوگ انہیں گھیرنے لگے۔ یہ دیکھ کر حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حملہ کیا، ان لوگوں کو گھیرے میں سے نکال لائے۔ سب زخمی ہو گئے تھے۔ دشمنوں کو قریب آتے دیکھ کر پھر تلواریں کھینچ کھینچ کر ان پر ٹوٹ پڑے اور شہید ہو گئے۔ یہ واقعہ شروع جنگ میں ہوا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھرانے میں سب سے پہلے حضرت علی اکبر ابن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے۔ یہ دشمنوں پر حملہ کرنے لگے اور یہ شعر پڑھنے لگے: میرا نام علی بن حسین ہے، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قریب تر ہیں، خدا کی قسم ابن زیاد کے حکم کو ہم نہ مانیں گے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مروہ بن وکز کے پاس سے لڑتے ہوئے گزرے، اس نے سامنے آ کر انہیں برچھی ماری، یہ گرے، دشمنوں نے گھیر لیا اور تلواریں مار مار کر ظالموں نے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ حمید بن مسلم جو ابن سعد کے لشکر میں تھا کا بیان ہے: میں نے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہتے سنا، خدا ان لوگوں کو قتل کرے اسے فرزند جنہوں نے تجھے قتل کیا، بس تیرے بعد دنیا پر خاک ہے۔ پھر میں نے دیکھا ایک بی بی دوڑ کر نکل آئی، لوگوں سے معلوم ہوا یہ حضرت زینب بنت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ وہ آئیں اور حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاش پر گر پڑیں۔ یہ دیکھ کر حضرت امام حسین نے ان کا ہاتھ پکڑ کر خیمے میں لے گئے، پھر لڑکوں کو ساتھ لے کر لاش پر آئے اور حکم دیا بھائی کے لاشیں کو اٹھاؤ۔ لڑکے لاشیں کو اٹھا کر لے گئے، جس خیمے کے سامنے میدان کارزار تھا اس کے سامنے لٹا دیا۔ مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرزند عبداللہ کو عمرو بن سبی نے تیر مارا۔ عبداللہ نے اپنا ہاتھ سر پر لیا کہ سر کو بچائیں، مگر تیر ہاتھ کو چھیدتا ہوا ماتھے تک پہنچ گیا۔ اب دونوں ہاتھ ذرا حرکت نہیں کر سکتے تھے۔ پھر اس نے دوسرا تیر ان کے دل پر مارا اور وہ شہید ہو گئے۔ آپ چاروں طرف دشمن کا ہجوم ہو گیا۔ عبداللہ بن قطبہ تائی نے اون بن عبداللہ بن جعفر پر حملہ کر کے انہیں شہید کیا۔ عامر بن شیشل نے اون کے بھائی محمد کو شہید کیا۔ عثمان بن خالد اور بشر بن سعود عبد الرحمن بن عقیل پر جا پڑے، دونوں نے مل کر انہیں قتل کیا۔ عبداللہ بن عزرا نے جعفر بن عقیل کو شہید کیا۔ اب ایک نوعمر لڑکا تلوار لیے میدان میں بڑھا، چہرہ اس کا چاند کے ٹکڑے کی طرح تھا۔ معلوم ہوا حضرت حسن کے بیٹے قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ گلے میں کرتا تھا، پاؤں میں پاجامہ۔ انہیں دیکھ کر عمرو بن سعید نے کہا، اسے تو خدا کی قسم میں قتل کروں گا۔ یہ کہہ کر ان کے سر پر تلوار ماری، وہ منہ کے بل گرے، چچا چچا کہہ کر پکارے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شاہین کی طرح جھپٹے اور غضبناک شیر کی طرح عمرو بن سعید پر حملہ کیا، اسے تلوار ماری۔ اس نے تلوار کو ہاتھ پر روکا، ہاتھ کوہنی سے جدا ہو گیا۔ وہ چلایا اور وہاں سے ہٹ گیا۔ اہل کوفہ کے سوار دوڑے کہ حضرت حسین کے ہاتھ سے بچا لیں، لیکن وہ گھوڑوں کے سموں کی لپٹ میں آ گیا اور واصل جہنم ہوا۔ غبار چھٹا تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بچے کے سرہانے کھڑے تھے، وہ ایڑیاں رگڑ رہے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے الفاظ ادا فرمائے: خدا ان لوگوں کو سمجھے جنہوں نے تجھے قتل کیا۔ چچا کے لیے کتنا کٹھن وقت ہے کہ تو پکارے اور وہ جواب نہ دے سکے، جواب بھی دے تو اس سے تجھے کوئی فائدہ نہ پہنچے۔ خدا کی قسم تیرے چچا کے دشمن بہت اور مددگار بہت کم رہ گئے ہیں۔ پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت قاسم کو گود میں اٹھا لیا، پھر ان کی لاش کو اپنے بیٹے علی اکبر کی لاش کے ساتھ لٹا دیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس روز پہروں سے یہ حالت رہی کہ لوگ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کرنے کے ارادے سے آگے بڑھتے، لیکن پھر پیچھے ہٹ جاتے۔ کوئی اس گناہ عظیم کو اپنے سر پر لینے پر تیار نہ ہوتا تھا۔ اس دوران مالک بن نصیر کندی نے
आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हो के सर पर तलवार मारी। तलवार कुला को काटती हुई सर तक पहुंच गई। खून से टोपी सुर्ख हो गई। आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हो ने मालिक बिन नसीर से कहा, तुझे इस ज़रब का नफ़ा खाना खुदा नसीब ना करे, खुदा तेरा हशर जालिमों के साथ करे। ये कहकर आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हो ने टोपी उतार ली और नई टोपी मंगाकर पहनी। मालिक बिन नसीर ने आकर ये टोपी उठा ली। टोपी का खून अपने घर में धोने बैठा। उसकी बीवी ने कहा, हाय रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे की टोपी तू मेरे घर ले आया है, ले जा इसे यहाँ से। बाद में वो सख्त मोहताजी की हालत में मुब्तला होकर मर गया। आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हो थकन से चूर बैठे हुए थे कि कोई एक बच्चे को आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हो के पास ले आया। ये अब्दुल्ला बिन हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हो थे, जिन्हें अली असगर रज़ी अल्लाह तआला भी कहा जाता है। बनी असद के एक शख्स ने तीर मारा। तीर बच्चे के गले के आर पार हो गया। आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हो ने बच्चे का खून अपने हाथों में लिया और ज़मीन पर फेंक दिया। उसके बाद कहा, ए खुदा, इन जालिमों से हमारा इंतकाम ले। ये इब्न अकबा बिन अतवी ने अबू बकर बिन हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हो को तीर मारकर शहीद कर दिया। अब हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हो ने अपने भाइयों अब्दुल्ला, जाफ़र और उस्मान से कहा, मेरे भाइयों, तुम मुझसे पहले ही जाओ, क्योंकि मैं तुम्हारा वारिस हूँ, तुम्हारी कोई औलाद नहीं है। वो इस हुक्म को बजा लाए, मुकाबले के लिए निकले, जंग की और शहीद हो गए। अब्दुल्ला बिन अली को हानी हजरी ने कत्ल किया। फिर इसने जाफ़र बिन अली पर हमला किया, उन्हें शहीद करके उनका सर काट लिया। उस्मान बिन अली को खोली बिन यजीद ने तीर मारा और बनी दारम के एक शख्स ने उन पर हमला करके उन्हें शहीद किया। फिर उनका सर काट लाया। एक और दारमी ने मोहम्मद बिन अली को तीर मारा और उनका सर ले आया। हानी हजरी, जिसने अब्दुल्ला बिन अली को शहीद किया था, कहता है कि घोड़े चारों तरफ दौड़ रहे थे। ऐसे में मैंने एक लड़के को देखा। वो खेमे की एक लकड़ी हाथ में पकड़े खेमे से निकल आया था। कभी दाएं तरफ देखता था और कभी बाईं तरफ। एक शख्स घोड़े को एड़ लगाकर उसके करीब पहुंचा, झुका और तलवार के एक ही वार से उसे दो टुकड़े कर डाला। दरअसल जिस शख्स ने इस बच्चे को कत्ल किया वो खुद ही हानी हजरी था। लोगों को जब भी ये वाक़या सुनाता था तो अपना नाम नहीं लेता था कि लोग नाराज़ हो जाएंगे। हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हो पर जब प्यास की शिद्दत ने गलबा किया तो आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हो पानी की तरफ आए। हुसैन बिन तमीम ने आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हो को तीर मारा। तीर मुंह पर लगा। आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हो खून मुंह से हाथ पर लेते थे और उसे आसमान की तरफ उछालते जाते थे। उसके बाद खुदा का शुक्र बजा लाए और उसकी तारीफ़ करने के बाद बोले, खुदावन, इन लोगों से गिन गिन कर बदला ले, इनमें से किसी को रुए ज़मीन पर ना छोड़। बनी अबान के एक शख्स ने पुकार कर कहा, अरे नदी के और इनके दरमियान हो जाओ, कहीं ये पानी ना पी लें। लोग आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हो के और फरात के दरमियान में आ गए। आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हो ने अपनी अमान के इस आदमी को बददुआ दी, खुदावन, इसे प्यास में मुब्तला कर। ये बददुआ सुनकर बनी अबान के उस आदमी ने आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हो को तीर मारा। तीर ठोड़ी में पेस्त हो गया। आपने तीर को खींचा और ज़ख्म पर दोनों हाथ लगा दिए। खून चुल्हुओं में भर गया। आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हो ने कहा, खुदावन, तेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे के साथ ये सलूक किया जाता है। मैं इसकी फरियाद तुझी ही से करता हूँ। जंग करबला के कुछ अरसे के बाद लोगों ने उस बनी अमान के आदमी को देखा जो प्यास के मर्ज में मुब्तला हो गया और हर वक्त प्यास प्यास करता रहता था। पानी के मटके भर भर के उसे पिलाए जाते थे और वो यही कहता था कि मुझे नवासे रसूल की बदवा लगी है और मुझे नवासे रसूल की बदवा लगी है, और वो प्यासी हालत में ही दुनिया से जहन्नम की तरफ वासिल हुआ। नाज़रीन कराम, अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। वसलाम। दुआओं का तलबगार नदीम साकिर।